تو دیکھیں بہت فیمس بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ کوئی بندہ آپ کو کما کے دے دے گا، تو ایسا پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ کو کما کے دے دے. چاہے آپ 20 50 40 50 ہزار والا بندہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیں گے نا، تو وہ بات نہیں ہوگی جو آپ کیئر کر سکتے ہیں اپنے جانور کی. دیکھیں کیونکہ جس کا پیسہ لگا ہوتا ہے، جس کا شوق ہوتا ہے، اس کو جو قدر ہوتی ہے، اس کو جو قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، وہ کسی اور بندہ نہیں کر سکتا. تو یہ چیز انتہائی امپورٹنٹ ہے. اس کو ہم لوگ بڑا ہی اگنور کرتے ہیں کہ جی جانور تو ہم لے لیتے ہیں، پیسہ انسان کے پاس ہے، آپ جانور خرید لیتے ہیں، آپ خوراک کا بھی بندوبست کر لیتے ہیں، لیکن یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جانور خوراک کھا بھی رہا ہے یا نہیں، اس کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، ہاضمے کا مسئلہ یا کوئی اور پرابلم، اس کو کوئی یعنی اس کی یعنی جو صحت ہے وہ دن بدن ڈاؤن تو نہیں ہو رہی. یہ ساری چیزیں جو نا یہ دیکھنے والی ہوتی ہیں، اور یہ وہی بندہ مینیج کر سکتا ہے جس کا ایک شوق ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں جی سب دوست؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آصف اقبال ملتان سے. اچھا جی، آج کی جو ویڈیو ہے نا یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، تو ذرا غور سے دیکھیے گا اور اس کو سنیے گا. دیکھیں بہت زیادہ دوستوں کے فونز آتے ہیں، میسج آتے ہیں روز کی روٹین میں، جی ہم بکریاں پالنا چاہتے ہیں، کون سی نسل رکھیں، کون سی بریڈ رکھیں، کون سی دودھ زیادہ دیتی ہے، ان کے چارے میں ہم کیا چیز یوز کریں، ڈرائی ڈالیں یا ہم گیلا چارہ استعمال کریں، ونڈا کون سا ڈالیں. یہ دیکھیں ایک الگ ٹاپک ہے. جو بھی نئے فارمر میرے بھائی گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، یا جو ابھی ریسنٹلی جنہوں نے کی ہے، دیکھیں ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں. اگر آپ بکری پالنا چاہتے ہیں اور آپ ٹائم دے سکتے ہیں، یعنی آپ گھر میں پال رہے ہیں، فارم پہ پال رہے ہیں، کہیں پہ بھی پال رہے ہیں، اگر آپ صبح میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، شام میں 1 2 گھنٹے، یا جو کاروباری حضرات ہیں دن میں 2 3 گھنٹے اگر اس کو دے سکتے ہیں تو یہ کاروبار کریں. ورنہ پیسے کمانے کے لیے اور بہت سارے کاروبار ہیں. یہ میں آپ کو وہ ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. دیکھیں ویڈیو میں وہ بتاتا ہوں جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی بندہ ہائر کر کے اس کو 20 30 40 ایون 50 ہزار دے کے بھی آپ بکری فارمنگ، بکرا فارمنگ یا کوئی بھی لائف سٹاک کا کام کر سکتے ہیں، تو ایسا پاسبلٹی نہیں ہے. کوئی بندہ کسی کو کما کے نہیں دیتا. ہاں کتابوں میں یہ بات صحیح لگتی ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ بہت مشکل ہے، یہ پاسبل نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ ٹائم نہیں دے سکتے نا ان کو 1 2 گھنٹے، تو پھر آپ بکریاں نہ پالیں، کیونکہ پھر فائدہ نہیں ہے. کیونکہ جانور آپ رکھیں گے، بے زبان جانور ہے، یہ آپ کو بتا تو سکتا نہیں ہے کہ اس کو کیا پرابلم ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے، اس کو آج طبیعت خراب ہے یا کوئی مسئلہ. یہ سب چیزیں آپ نے آبزرو کرنی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اپنے جو لوگ پیار کرتے ہیں جانوروں سے، ان کو بہتر پتہ ہوگا کہ وہ جانور کو دیکھ کے، اس کی آنکھوں کو دیکھ کے، اس کی باڈی لینگویج دیکھ کے نا ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے جانور کو کیا مسئلہ ہے. یا اگر کچھ نہیں بھی سمجھ آتی تو ایٹ لیسٹ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جانور کسی نہ کسی پرابلم میں ہے، یا وہ کھا نہیں رہا، یا وہ پریشان ہے، یا اس کو کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، یا پھر وہ سست ہے. تو یہ چیزیں آپ نے آبزرو کرنی ہیں. یہ جو آپ اپنے فارم پہ یا کہیں پہ بھی جو بھائی ہوں گے جو کام کر رہے ہوں گے، وہ بھی ہمارے بھائی ہوتے ہیں سارے، جو بھی کام کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے پورا خیال کرتے ہیں. لیکن دیکھیں وہ بات نہیں ہوتی جو بات ایک بندہ جس کا شوق ہوتا ہے، جس نے پیسہ لگایا ہوتا ہے، جو وہ کام کر سکتا ہے نا، وہ دوسرا بندہ نہیں کر سکتا. اگر یہ کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم نے کیا کہتے ہیں جانور خرید لیے ہیں، اچھے جانور مہنگے سے مہنگے خرید لیے ہیں، چارہ بھی اچھا ہے، خشک لوسن بھی دے رہے ہیں، ونڈا بھی ہے، ساری چیزیں اویلیبل ہیں جو اس کے پروٹوکول ہیں، اور کوئی بندہ جو ہے وہ ہمیں جانور پال دے گا یا وہ اس طرح مینٹین کر دے گا جس طرح آپ چاہ رہے ہیں، تو ایسا پاسبلٹی نہیں ہے. یہ چیز آپ اپنے ذہن سے نکال دیں. جب تک آپ کی موجودگی نہیں ہوگی تو اس کے بغیر یہ کام چل نہیں سکے گا. کیونکہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، جس دن میں فارم پہ آتا ہوں بھائی، اور میں یعنی پورا دن یہاں پہ رہتا ہوں، تو الحمدللہ، یا ہو سکتا ہے میرا پیار جانوروں سے زیادہ ہے. وہ جو چاچا ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس کی کیئر کرتے ہیں، لیکن وہ اتنی ہی کیئر کرتے ہیں جتنی ان کی سمجھ ہوتی ہے نا. تو ہر بندہ اتنا ہی کام کرتا ہے جتنا وہ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. تو جس کی چیز ہوتی ہے نا، یا جس کا شوق ہوتا ہے، وہی بندہ جو ہے نا اس کو پراپر طریقے سے کام کو نا نبھا سکتا ہے. تو یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بکری فارمنگ کے اندر. اس کو ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں جی نسل کے اوپر، ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں جی دودھ کون زیادہ دیتی ہے، گوشت کس کا زیادہ اچھا ہے، یا قربانی پہ بکرے کس کے زیادہ بکیں گے، کون سے بکرے زیادہ اچھے پیسوں میں بکیں گے. تو یہ ساری چیز جو ہے نا، یہ چیزیں ایک طرف. بات ہوتی ہے آپ کی موجودگی کی، آپ کا فارم پہ ہونا، آپ کی پریزنس. یہ ایک انتہائی اہم نکات ہے گوٹ فارمنگ کے اندر، جس کو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں اور دوسری چیزوں میں لگے رہتے ہیں. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں مجھے تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے 3 سال میں اس کے اوپر ہوم ورک کرتا رہا ہوں. یعنی وہ کاغذی کتابوں میں ویڈیو دیکھی، سرچ کیے، فارم وزٹ کیے، لیکن جب پریکٹیکل آیا ہوں تو پھر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا.
کہ اگر آپ خود نہیں ہوں گے نا پاس تو پھر جانور پالنا مشکل ہے. ہاں بہت سارے دوست بھائی مجھے بیرون ملک میں جنہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں اور وہ اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں, کیونکہ جو باہر لوگ ہوتے ہیں نا, باہر جو دوسرے ملکوں میں لوگ بیٹھے ہیں, مجھے ان کی فیلنگس کا آئیڈیا ہے کیونکہ میں خود 12 سال باہر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو اتنی کیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے جانور کی کہ وہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح اڑ کے اپنے جانور کے پاس پہنچ جائیں. تو ان میں سے بہت سارے لوگ اچھی فارمنگ بھی کر رہے ہیں جنہوں نے گھر میں رکھی ہوئی ہے یا فارم بنایا ہوا ہے, اور وہ بندہ کوئی ان کا گھر سے ریلیٹڈ یعنی کوئی بھائی کزن, کوئی ماما چاچا تایا, کوئی بھی جو ان کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے نا جانوروں کی, یا اس کی موجودگی اس کی پریزنس ہوتی ہے وہاں پہ, تو ان کے جانور ماشاءاللہ صحیح چل رہے ہیں. کافی زیادہ دوست بھائی ہیں جو مجھ سے رابطے میں بھی ہیں اور ماشاءاللہ ان کا اچھا سیٹ اپ ہے اور جانور بھی ان کے صحیح چل رہے ہیں. تو یہ چیز آپ نے جی بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے. کوئی جو بھی بھائی بکری فارمنگ کرنا چاہے تو وہ یہ چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے. سب سے پہلے یہ سوچ لے کہ بھئی وہ ٹائم دے سکتا ہے, اگر تو وہ ٹائم دے سکتا ہے پھر تو وہ شوق سے بکریاں پالے. اگر کوئی مجبوری ہے ٹائم نہیں دے سکتا تو پھر اس ٹائم کرے جب وہ اپنا ٹائم نکال سکے, 2-3 گھنٹے جانوروں کو دے سکے, فارم پہ خود مینیج کر سکے, تو پھر آپ گوٹ فارمنگ کریں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو بندے کی فارم پہ ضرورت نہیں پڑے گی, بندہ تو آپ نے رکھنا ہی پڑے گا فارم کے اوپر, لیکن وہ صرف کام کے لیے, سنبھالنے کے لیے, لیکن اس کے اوپر مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کی ہوگی ساری, یعنی کام اس سے آپ نے کروانا ہے اور ہر چیز جو آپ نے کرنی ہے اس کو سیکھنا ہے اور کام کے اندر گھسنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ آپ نے رکھا ہے اور آپ اس کو جانور لا دیں, چارہ لا کے دے دیں اور آپ یہ سمجھیں جی کہ اب یہ ان کی دیکھ بھال کر کے اور ڈے اینڈ کے اوپر مجھے کما کے دے دے گا. تو ایسا پاسبلٹی بالکل بھی نہیں ہے. یہ میری ایک رائے ہے, میرا تجربہ بھی ہے, ہو سکتا ہے کسی بھائی کو اس سے اختلاف بھی ہو. تو میری اگر بات کسی بھائی کو بری لگی ہو یا کسی کو ناپسند گزری ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس ہی بتا رہا ہوں بھائی جان. تو بس یہی ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں تک آج پہنچا دوں. آج میں صبح فارم پہ آیا تھا. تو یہ دیکھیں جی, یہ جانور آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں نا, جب آپ ان کو پتہ ہوتا ہے, آپ یقین مانیں کہ ان جانوروں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا مالک کون ہے, یعنی ان سے کون ان کا مالک ہے, کون ان سے پیار کرتا ہے, یعنی یہ سب چیزیں یہ نوٹ کرتے ہیں. یہ آپ جب بھی جانور رکھیں گے یا جن لوگوں نے جانور رکھے ہوں گے ان کو اس بات کا اچھے سے اندازہ ہے کہ اگر آپ نے یہ دیکھیں, یہ پیچھے آتے رہیں گے آپ کے پیچھے, جہاں آپ کھڑے ہوں گے انہیں پتہ ہے کہ جب میں آتا ہوں نا میں ان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں, انہیں چیزیں وغیرہ ڈالتا رہتا ہوں, کھلاتا رہتا ہوں انہیں. تو یہ جو ہے نا انہیں یہ ایک چیز جانور نوٹ کرتا ہے کہ بھئی کون اس سے پیار کر رہا ہے, کون اس کا خیال رکھ رہا ہے. تو یہ ایک ایسے ہی باتیں نہیں بنی ہوئی, یہ بالکل حقیقت ہے, کیونکہ میں خود یہ اس دور سے گزار رہا ہوں, میں جانور پال رہا ہوں, تو مجھے اس چیز کا بہت اچھے سے اندازہ ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے اجازت دیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم.